السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلا ہفتہ پورا جو تھا وہ عورت مارچ اور پاکستان میں جو مختلف جلوس نکلنے تھے عورتوں کے حقوق کے لیے، جو ہر سال ویسے تو یہ دنیا بھر میں 8 مارچ جو ہے وہ وومنز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ پاکستان میں بالکل مختلف شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہاں تضادات میں لتھڑی ہوئی اور ہر طرف سے گھری ہوئی سوسائٹی ہے، جو مختلف چیزوں کے اوپر عقیدہ کچھ رکھتی ہے، عمل کچھ ان کا اور ہے۔ لوگوں کو اپنی روایات کے بارے میں بتاتے وقت ان کے دانت اور ہوتے ہیں، اور باہمی معاملت کرتے ہوئے اور رویوں کا اظہار کرتے ہوئے اسی ہاتھی کے دانت اور ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایکیڈیمکس کی فیلڈز میں جا کے تضادات کے ذریعے ہینڈل کرنا شروع کریں مختلف موضوعات کو، اور آپ کا مختلف موقعوں پر جو موقف ہے وہ بھی متضاد ہو، تو سننے والے آپ کے ساتھ متفق نہیں ہو پاتے، اور جن کو آپ روایات چمچے میں گھول گھول کے وہ حلق سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوائیوں کے طور پر سیرپ بنا بنا کے روایات کے پلانے لگتے ہیں، ان کو آپ کی ذاتی کردار سے اس کی چونکہ گواہی نہیں ملتی، اس لیے وہ آنے والی نسلیں کلیئرلی سمجھ جاتی ہیں کہ یہ صرف ہمیں پلایا جا رہا ہے، یہ شربت آپ لوگوں نے خود نہیں پیا۔ اس میں ہزارہا قسم کی اس کی مثالیں بھی ہیں، اس کی شکلیں بھی ہیں۔ مثلاً جو ان کی عورت اسمبلی میں جا رہی ہے، جو عورت جج بن چکی ہے، جو عورت ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہے، وہ جنت نیکوکارہ بن کے اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر بن جاتی ہے، یا وہ پولیس کی افسر بن جاتی ہے، اس کا لباس، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کے رویے، اس کے مینرزم وہ سارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی خطے میں، اسی دستوری عملداری کے اندر، اسی ملک میں ایک مین سٹریم عورتیں ہیں جو گھروں میں ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہانڈی چولہے جوگی ہو، تمہارا کام بچے پالنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، میاں کی وہ جو خوشنودیاں، اور ظاہر ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر وہ حدیثیں اس وقت ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جو حدیثیں ان کے اس تنگ نظری کے موقف کو یک طرفہ طور پر پیش کرنے سے ان کو سپورٹ ملتی ہو، اور وہ حصے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے مردوں کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ان کو گائیڈ بھی کیا ہے، ان کو گروم بھی کیا ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس بھی دلایا ہے، اور انتہائی باریکی کے ساتھ جا کے بتایا ہے، وہ حصہ ان کو نہیں پتہ چلتا۔ پھر زیادہ تر وہاں پر ایک ایسا کلچرل روایات سے مملو قسم کا ورژن ہے ریلیجن کا، کہ جو انڈین مائتھالوجی یا انڈین جو پرانی بر صغیر کی ثقافت اور روایات، اور وہاں پہ ونی ہو جانے والی اور ستی ہو جانے والی عورت سے تو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، لیکن اسلام نے جس طرح کر کے عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر ڈیل کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو سلوک آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے ہمیں سامنے آتا ہے اور روا رکھا گیا ہے، اور پھر اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جس طرح جن باریکیوں میں اور جس طرح جن مختلف مواقع پہ جا کے ایک اتھارٹی کے ساتھ بات کی ہے، علمی حلقوں میں بھی اور ویسے بھی، وہ سارا حصہ جو ہے وہ نہ کسی نے پیش کرنا ہے، نہ اس پہ بات کرنی ہے۔ نتیجتاً ہر سال یہ تھیٹر لگتا ہے۔ 3-4 سال پہلے تو ایک وہ جو ویلنٹائن ڈے پہ انہوں نے جو تماش بینیاں کیں اور جو دونوں طرف کے موقف اور جس طرح انہوں نے منہ سے جھاگ اڑائی،
اس زمانے میں تو میں ایک کالم لکھا تھا، وہ پاک ٹی ہاؤس نے چھاپا بھی تھا، مگر ایسی بعض موقع تو آتے ہیں کہ جن پہ آپ ان کو کھل کے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے ہر سال عید آنی ہوتی ہے، اسی طرح ہر سال جماعت اسلامی نے وہ ایک سوڈو حیا جو ہے وہ اس وقت نافذ کرنا ہوتا ہے۔ شریعت، حیا، رکھ رکھاؤ، انسانوں کو تمیز سکھانا، یہ چیزیں تو اپنے آپ سے شروع ہوتی ہیں، اور آپ میں سے اگر یہ خوشبو کی طرح پھوٹیں گی تو لوگ ان کو اڈاپٹ کریں گے، بلکہ آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ آپ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ پرفیوم کون سا ہے، کہاں سے منگوایا تھا آپ نے۔ لیکن جب آپ اپنی کٹھ ملائیت کو اور اپنی تنگ نظری کو دین کے اور مذہب کی اصطلاحات کے خوبصورت نام استعمال کر کر کے پیش کریں گے، بیسیکلی تو آپ، جیسے میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں کہ جس طرح کے جھوٹ کو آپ نے نافذ کیا ہے بنام مذہب اور بنام شریعت، اس کے بعد اب آپ کے پاس آپشن ہی اور کوئی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ آپ کے جو آنے والی نسلوں کے افراد ہیں وہ ظاہراً آپ کے پیروکار رہیں، اور ظاہراً آپ کا وہ ایک فکرہ، ایک لفظ وہاں پہ جہاں کوئی مذہبی انداز کی گفتگو شروع ہو تو سننے والے کہتے ہیں بے شک بے شک۔ میرے سامنے میرے ایک بچے نے بھی کہا بے شک، میں نے کہا یہ لفظ نہ استعمال کرنا۔ یہ بے شک جو سارے ہلا ہلا کے کرتے ہیں نا، ان کی اکثریت کو میں جانتا ہوں وہ خدا تعالیٰ کے نہ پیغام کو مانتے ہیں، نہ خدا تعالیٰ کے رسول کو ماننے کو تیار ہیں۔ وہ اس وقت ایک ہوے اور ڈائن کے طور پر جو ملائیت ان کے سر پر مسلط ہے، اس کا منہ بند رکھنے کے لیے اور اس کو اپنے کپڑے پھاڑنے سے روکنے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ گردان سیکھ لی ہے، بے شک گردن ہلا ہلا کے کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دفعہ تو بے شک جو ہے وہ انسان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ 100 سلسلے خیال کے، 100 رنگ خواب کے، کچھ سوچ کر کسی کی تمنا کرے کوئی۔ اور کیا ہیں یہ لوگ، اپنے شجر آپ کاٹ کر دیتے ہیں پھر دہائی کے سایہ کرے کوئی۔ بالکل یہی ہوا کہ سبوخ سید جو خود ایک انتہائی کٹر مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور وہی جو ختم نبوت والی خاص برانڈڈ قسم کی کٹھ ملائیت تھی، اس کے رد عمل کے طور پر اب وہ سبوخ سید کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں حلق سے ان سے اسی طرح چمچیوں میں سیرپ بھر بھر کے ان کو بھی اتارے گئے ہوں گے، لیکن وہ نہیں اتر سکے۔ نتیجتاً اب وہ چھوٹی چھوٹی اچھی لگنے والی داڑھی بھی رکھتے ہیں، موضوعات بھی مختلف قسم کے زیر گفتگو لاتے ہیں، قرآن شریف بھی یقیناً پڑھا ہوا ہوگا، اور بھی جو مذہبی ماخذ ہیں ان کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کنٹمپریری اس وقت ایشوز ہیں ان کو بھی اسی رغبت اور اسی شوق سے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جب آگے سے بند گلیاں ملتی ہیں۔ اس وقت مسلمان نسلوں کے ساتھ بعد از بانی جماعت احمدیہ جو جنریشن سامنے آئی ہیں اور جو علماء کے کیڈر ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو بلا استثناء آپ کوئی نقطہ نظر وہ لے لیں، کوئی اقتصادیات پکڑیں، سوشیالوجی کا ایشو اٹھا لیں، سیاسیات کا ایشو اٹھا لیں، وہ کسی ایشو کے اوپر وہ بات کریں، سائنس ہو یا ادب ہو، ان کو اب ہر شعبے میں بند گلیاں ملتی ہیں۔ اور وہ بند گلیاں اب ان کا مقدر تھیں، کیونکہ جس بندے کے جو علم الکلام میں ان سارے موضوعات کو اٹھایا گیا تھا، اس بندے کو کافر قرار دینا، اس بندے کا بائیکاٹ کرنا، اس کی تحریروں کے اوپر مغلظات بکنا، اس کو تو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ اور نوبت بائیں جا رسید کہ اس کے بعد ان کے بڑے بڑے رائٹرز جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی یہی سب کانشیس اور لاشعوری دھڑکا لگا رہا کہ احتیاط سے لکھنا ہے، کیونکہ اس موقف پر اگر مزید آگے جائیں گے تو پھر آگے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا علم الکلام کھڑا ہے، اور وہ پھر ماننا پڑے گا۔ میں نے یہ حرکت جو ہے یا یہ واقعہ جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ سیاسی طور پر عموماً پروگرام کرتے ہیں جیو میں، انہوں نے اس عورت مارچ کے حوالے سے جب گفتگو کی اپنے پروگرام میں، تو اس کے بعد
انہیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ آپ اب یہ کریں کہ جہاں دلیل سے آپ ہار جاتے ہیں وہاں آپ اپنی ہار مان لیں، وہاں اس کے بعد اپنے مخالف کو جو دلیل میں آپ سے جیت گیا ہے، جس کا آرگومنٹ آپ سے سٹرونگ ہے، اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو گندا کرنے کے لیے توہین مذہب اور اس طرح کے جو مذہبی روایات کا کارڈ استعمال نہ کیا کریں۔ یہ تو شاہ زیب خانزادہ بہت دیر ہو گئی، آپ نے یہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کرنی تھی، لیکن یہ تو آپ نے اس وقت کی ہے جس وقت آپ سارا طور پوت جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ یہ آپ کے اجداد نے جس وقت اسمبلی میں بیٹھ کے گند کیا تھا بھٹو صاحب کی سربراہی میں، اس کا یہ الٹیمیٹ ریزلٹ نکلنا تھا۔ اس وقت آپ نے ملائیت کو چھوٹ دی تھی، اس وقت آپ نے ملائیت کو کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا تھا پاکستان میں، اور پھر جس وقت یہ شریعت بل اور شریعت بینچ بنے ہیں تو اس وقت امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اب اپنی جگہ پہ کسی صورت میں نہیں رک سکتے، بلکہ انہوں نے بھٹو کو یہ کہا تھا کہ تم نے یہ پاکستان کے دستور میں، آئین میں وہ سوراخ کر دیا ہے جہاں سے مولوی داخل ہوگا اور پھر وہ اپنی جگہ پر کبھی بھی نہیں رکے گا، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور پورے آپ کا کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گا، سارا سوتر کاٹ دے گا یہ آپ کا۔ اور وہ اس نے کتر دیا۔ اب جب وہ سارا سوتر کترا جا چکا ہے آئین اور قانون اور سماجی بندوبست کا، عمرانی بندوبست کا، بقول وجاہت مسعود صاحب کی زبان میں اگر کہیں تو اس وقت، بلکہ اب تو خیر عمران خان کے حوالے سے بھی عمرانی بندوبست کا بھی وہ سوتر اب جو ہے وہ کاٹا جا چکا ہے پورا۔ اس وقت اب آپ کو خیال آیا کہ جب دلیل سے آپ لاجواب ہو جائیں تو اس وقت کیسے ایسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے، اس کے لیے دیانت چاہیے۔ آپ نے پہلے دن دلیل سے ہی تو لاجواب ہونے کے بعد آپ نے کافر قرار دینے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ آپ اگر دلیل سے لاجواب ہونے کے بعد آپ نے اس کو تسلیم کر لینا ہوتا تو یہ گلی کوچوں میں یہی تو ہو رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کو؟ آخر 1899 سے لے کے 1974 تک گلی کوچوں میں، آمنے سامنے، دفتروں میں آتے جاتے وہ دلائل ہی تو تھے جس کے وجہ سے محسوس کر چکی تھی اس وقت کی پاکستان کی کٹھ ملائیت کہ اب دلیل اور گفتگو اور مکالمے اور مناظرے اور مباحثے جو ہیں اس سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس وقت آپ نے جب وہ چھری چلائی تھی کہ ایک طبقے کو جس کے دلائل سے آپ عاجز آ چکے تھے، یہی تو آپ سے پوچھا تھا کہ وہ جس کو آپ زندہ آسمان پر بٹھا رہے ہیں فلما توفیتنی کے بعد وہ زندہ نہیں ہے، دلائل آپ کے پاس ختم ہو گئے، آپ نے الزام تراشیاں شروع کر دی۔ پھر آپ سے یہ پوچھا تھا جگہ جگہ ہر سٹیج پہ آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں آ سکتا، یہ آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی کتاب ہے یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے کی مرتب ہو کے چھپ چکی ہے۔ اس میں کس سے پیسے لے کے آپ نے یہ حدیثیں داخل کی تھیں؟ اب تو آپ کہتے ہیں حدیث وضعی ہے تو فلاں نے کر دیا، تو یہ فلاں نے اس میں شامل کر دی تھی۔ ایک 800 سال یا 1000 سال پہلے جو آپ کے وہ مذہبی ماخذ تھے اس میں جماعت احمدیہ اور انگریز سے پیسے لے کے آپ کے علماء شامل کر سکتے تھے جن کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ باتیں آپ سے ہوئی تھیں، دلائل میں آپ بالکل چاروں شانے چت تھے، قرآن شریف آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کے مولوی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اس نے پھر یہ گند کیا، اور آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑے سیاسی بڑے بھی، آپ کے علمی بڑے بھی، آپ کے سماجی بڑے بھی، ان ساروں نے ان کا ساتھ دیا۔ اب اگر آپ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد عورت مارچ کے دنوں میں اگر وہ توہین مذہب والے جو غلط بیانیاں ہیں جس کی انہوں نے مثالیں پیش کی کہ ان کے جو بینرز تھے عورتوں نے جو لگائے ہوئے تھے اس میں سے وہ توہین مذہب کی شاخسانے نکال رہے تھے، اور انہوں نے کہا انہوں نے عورتوں سے پرچہ دو، انہوں نے یہ کرو۔ کیوں پرچہ دو؟ وہ جماعت اسلامی ہے پیچھے۔ آپ کی جو آپ کو
فکری اور علمی طور پر غلط رستے پر ڈالنے والی جماعت اسلامی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ اور ٹٹ پونجیہ قسم کے لیول کے جو آگے ہیں وہ آگے آتے ہیں، پھر وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، پھر وہ حملے کرتے ہیں، پھر وہ کہیں لال مسجد کی شکل اختیار، یہ سارے پھر ان کے دیے ہوئے بچے ہیں، اور ان کے بیک پہ جو اس کی میجر ہیچری ہے وہ جماعت اسلامی کے علم و کلام کے اندر ہے، جس جماعت اسلامی کے بانی نے مودودی صاحب نے پہلی دفعہ یہ اسٹیبلشڈ کر کے اپنی تفاسیر میں نقطہ دیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور انہوں نے یہ معین الفاظ میں کہا تھا کہ 13 سال کے پند و نسائے واعظ و نصیحت کی ناکامی کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کے واعظ و نصیحت کو ناکامی کے لفظ لکھنے کے بعد کہتے ہیں ناکامی کے بعد جب بانی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں کے زنگ چٹنے شروع ہو گئے۔ یہ جو ارتداد کی سزا قتل، مرتد کی سزا قتل قرآن شریف میں کہیں نہیں تھا۔ قرآن شریف میں تو ایک یہ بتایا کہ وہ بندہ مومن ہو جائے، ثم کافر، پھر کافر ہو جائے، پھر مومن ہو جائے، پھر کافر ہو جائے، پھر مر جائے تو وہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑنے کی سزا قتل تھی تو اس کو 4 دفعہ چوائس کا موقع کہاں دے دیا، کیسے مل گیا قرآن شریف کی روح سے؟ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے یہ آرگومنٹس ہوتے نہیں ہیں، ظاہر ہے آف ایئر جب باتیں ہوتی ہیں لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور ایک عام کوئی نوجوان طبقے یا یہ نہیں، آپ کے سینئرز پوچھتے ہیں، مطلب مجھے معین طور پر سرونگ بریگیڈیئر لیول کے جو افسران ہیں اور جوائنٹ سیکرٹری پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے، ان سے 4 گھنٹے بیٹھ کے یہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ سارے ہم نے بتانے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن اب جب اس طرح کا 25-30 منٹ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں جب ہم ان موضوعات کی بات کریں، آپ نے ایک سٹیمپ رکھی ہوتی ہے ٹھپا لگا کے، اے جی مذہبی چینل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرا نام طاہر احمد ہے اور مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نام رکھنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنے حصے میں اپنے نام کا حصہ بناتے وقت میرے جب پیدا ہوا ہوں تو کان میں اذان دی گئی ہے، کلمہ طیبہ میں پڑھتا ہوں، تو مجھے مصیبت کیا ہے کہ میں اپنے مذہبی شناخت کو چھپاتا پھروں؟ کیوں؟ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے مذہب کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب آپ کو اپنے منہ دکھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو جی مذہب کو نہیں مانتے، ہم تو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کون سی انسانیت پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والی، منافق ہونے والی؟ انسانیت کے جو بڑے نام تھے، والٹیر تھے یا اپنا سقراط تھے یا ہیگل تھے یا اس طرح مارکس تھے، وہ تو پھر جو ان کے دل میں آتا تھا وہ صاف کہتے تھے، آپ وہ سچی بول دیں۔ ابھی جان ایلیا کرتے پھرتے ہیں نوجوان نسل لے کے، تو اڑ پڑتے ہیں، یہ دیکھیں جان نے کیا کہا، جان ایلیا جتنا سچی بول دیں آپ۔ جو اس کو نظر آیا، وہ جیسی بھی ہذیان تھا تو انہوں نے کہا میں ہذیان بک رہا ہوں۔ تو اس لیے جناب ہمیں پہلے تو بنیادی طور پر جب آپ یہ ٹھپا لگاتے ہیں مذہبی چینل، تو ہمیں اس سے کوئی ایز سچ تکلیف نہیں ہوتی۔ مذہب کا مطلب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مذہب کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، مذہب کا مطلب اگر خدا تعالیٰ کے فرستادے ہیں، مذہب کا مطلب اگر خدا تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء ہیں اس زمین پر، مذہب کا مطلب اگر صاحبان کشف و الہام بزرگ ہیں، مذہب کا مطلب اگر خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق ہے، تو مجھے کیا تکلیف ہے آپ کے اس الزام سے؟ لیکن لحاظ داری جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے۔ آپ کے اس وقت جذبات جو ہیں وہ تلی کے یہ ہتھیلی کا چھالا بنے ہوئے ہیں، وہ بات بات پہ دکھ جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے تکلیف اس لیے ہوئی کہ اب جب میں نے سبوق سید کے الفاظ پڑھے تو وہ کیا تھے، میں آپ کو وہ سنا دوں۔ پاکستان میں نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ مسجد، مولوی اور مذہب سے کیوں بیزار ہوتا جا رہا ہے؟ اب تک جو میں نے مذہب سے بیزاری کی اور آپ کا
آپ کا مذہبی چینل سے لیبلنگ کرنے کی جو آپ میں اب ایک بیماری رستہ پکڑ رہی ہے، یہ اس کی بنیاد یہ ہے چیز۔ پاکستان میں نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ مسجد، مولوی اور مذہب سے کیوں بیزار ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں کئی عوامل کئی عوامل ہیں، لیکن بڑا عمل اس میں یہ بھی ساتھ ہے کہ 2007 میں اسلام آباد میں مذہبی علوم سے آشنا علماء سے کہا تھا کہ مولوی اور مولویت زدہ ذہن پاکستان میں الحاد کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے۔ ملائیت اور مولوی کے ڈسے ہوئے جو ذہن ہیں وہ ہیں جو پاکستان میں لامذہبیت، الحاد کی بنیاد کو مضبوط کریں گے۔ آپ اس طبقے کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں، یعنی ملائیت کے، کہ دلیل ان کے پاس کچھ نہیں، بس بولتے جا رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے پاؤں کے تلے سے جائے نماز کھینچی جا چکی ہے۔ وہ پاؤں تلے سے زمین نہیں لکھا انہوں نے، ان کے پاؤں کے تلے سے جائے نماز کھینچی جا چکی ہے اور مقتدی بھاگ چکا ہے۔ اب زومبیز ہی ان کا کل سرمایہ ہیں۔ سبوخ سید تنگ آ کے، یعنی وہ اس وقت ملائیت کے ساتھ جو کھڑے ہیں، وہ جو صوفوں کو آگ لگانے والے ہیں اور اس پہ قاری صاحب کرنے والے جو ہیں، وہ اب زومبیز ہیں۔ ان کے ساتھ یہ گفتگو کہاں ہو سکتی ہے؟ ان کے ذہنوں کا یہ لیول کہاں رہنے دیا ہے؟ شاہ دولے کے وہ چوہے جن کے پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں پہ لوہے کے ٹوپ سر پہ چڑھا دیے تھے، اب وہ یہ گفتگو کیسے سمجھیں گے اور کیسے سنیں گے؟ اور اس میں ظاہر ہے ایک ڈائیکاٹمی ہے، معاشرے کو تقسیم شدہ۔ ایک طرف سے ان کو پتہ ہے کہ جناب اب وہ لون جب آنی ہے اور کاٹن، تو اس کے جو اشتہار آنے ہیں اس میں ونسونی لڑکیاں عورتیں آنی ہیں، انہوں نے اپنے آپ وہ کھڑے ہو کے دکھانا ہے کہ جی دیکھیں یہ ڈیزائن تو یہ ڈیزائن۔ اس کے اوپر جا کے تو یہ جن کو انہوں نے زبردستی کے وہ کنٹوپ چڑھائے ہوئے ہیں پیروں تک، وہ ان کے نزدیک آئیڈیل عورتیں ہیں۔ اور ان جیسا بنانے کے لیے یہ جناح سپر اور سپر سے جب عورتیں پکڑ کے لائیں گے، یا جس طرح یہ وہاں آپارا میں ان کے گیٹوں پہ سوٹیاں مارتے تھے کہ جی آپ کے ٹخنے ننگے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اللہ کے بندو تم دفع ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اپنی آنکھیں غض بصر سے کام دو۔ مگر ظاہر ہے کہ اب یہ ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، وہ پردے کی تعلیم اس طرح کی دینا چاہ رہے ہیں جو ان کے اوپر ٹوپ چڑھانے والی، وہ پردے کی تعلیم نہیں دے پا رہے جس میں اپنے کردار کے ساتھ انہوں نے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں وہ ایک ماحول کریٹ کیا ہے جس میں عورت کو، لڑکی کو باہر نکلتے وقت خود یہ احساس ہو کہ میرے باڈی لائنز جو ہیں وہ زیادہ شارپ تو نہیں نظر آ رہی ہیں میرے لباس میں۔ یہ ماحول کہاں؟ اس کے بعد پھر زہرا نگاہ اگر وہ کہتی ہیں اپنا وہ ایک علامتی نظم میں کہ جو ایک بچی جس کا ابارشن ہونا تھا تو وہ ہو گیا اور پھر وہ پیدا نہیں ہوئی، تو اس کی زبان سے انہوں نے جو نظم لکھی، میں بچ گئی رے، ماں کو اپنی کو کہہ رہی ہے، بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ یہ انڈین ہندوستانی کلچر کو ہمارے اوپر اسلام بنا کے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کرنے والے ہیں، وہ پہلے یہ تو بتائیں کہ کیا بد چلنی کی سزا موت ہے؟ یعنی ایون زنا کی سزا اسلام میں موت ہے؟ النفس بالنفس والی تو حکم ہے کہ ایک جان کے بدلے میں جان ہے، اس کی تو یہ سزا ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ سزا موت جو دیتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے دیتے ہیں، وہ آپ انڈین مائتھالوجی اور انڈین کلچرل اسلام جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس وقت جو عورت مارچ آپ کے پاکستان والا ہوتا ہے، وہ وہی ہے جو آپ کاروکاری والی عورت، جو آپ وٹے سٹے والے، اور جو اس کے حقوق کو اس حد تک تلف کرنے والے کہ بھائی نے بہن کو مار دیا، باپ نے بیٹی قتل کر دی، تو یہ اس کے خلاف ہے۔
اسلام نے تو زندہ درگور ہونے والی اور جو بیٹیاں تھیں ان کو زندگی دلوائی ہے. اسلام کو تو اس طرح کی غیرت کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ کا مولوی آپ کو گھڑ کے دیتا ہے, کبھی وہ صوفوں پہ بیٹھنے سے اسلام اس کا جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے, تو کبھی جو ہے وہ عورت کا ٹخنا نظر آئے تو اس کو سوٹی مارنی ضروری ہوتی ہے شریعت کے نفاذ کے لیے. تو اب آپ وہ جو 74 آنورڈ والی ملائیت ہے وہ آپ کے سر پہ چڑھ کر ناچ رہی ہے, اور اب آپ کے ہر شعبے کو وہ داغدار کر چکی ہے, اس حد تک کہ ایک گویہ جس کی شہرت سنگر کی ہے, پاپ سنگر کی, ابرار الحق, وہ اس پہ اپنے بیان میں کہہ رہا ہے ختم نبوت اور رسالت تو توہین, تو وہ پورا اس نے, حالانکہ قائد اعظم یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے اور پاپ سنگر ہے, ساری زندگی کا اس کا جو پروفائل ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ غلام علی یا مہدی حسن جو ہے یا سلامت علی خان, ان کو کبھی ضرورت پڑے کہ وہ اپنے عقائد کی تشریحیں کرتے پھر, وہ آرٹسٹ تھے, وہ گویے تھے, بس ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک فیلڈ میں ان کی زندگی گزر گئی تھی. اب آپ کے پاس سنگر بھی نہیں بچا جب تک وہ گواہیاں نہ دے ختم نبوت کی. کیوں کہ اب آپ کو بند گلیاں ملنی تھیں. ملائیت کے پیچھے چلتے جائیں, ہر جگہ آپ کو بند گلی ملے گی. جتنی تکلیف سبوق سید کو ہوتی ہے یہ چیزیں سن کے, تقریباً اتنی ہی ہمیں ہوتی ہے. باقی حقیقت ایک ہے لذت میں, لیکن حکایت سلسلہ در سلسلہ ہے, اور جہاں دیکھوں میری آنکھوں کے آگے انہی نورانیوں کا سلسلہ ہے. تو بہرحال اب آپ بھی بھگتیں, ہم تو بھگت رہے ہی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ اب جس میوزیکل چیئر ریس میں سے ہم باہر نکل رہے ہیں, آپ اندر داخل ہو رہے ہیں. تو دیکھ لیجئے, ہم اپنے حصے کی باری گزار چکے ہیں, اب آپ اپنی باری کے لیے تیاری کریں. کرو تیاری, بس اب آئی تمہاری باری. یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری, ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری. ہم اگر تم پہ بہت ہوگی یہ بھاری باری. فی امان اللہ. السلام علیکم.